بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام نبیوں کی باتیں، اس میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید۔ الحمدللہ بڑا ہی پیارا معلوماتی پروگرام لیے حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ پچھلے کئی ایپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہوں گے، جس میں اللہ پاک کے فضل سے اللہ پاک کے مقربین، جی ہاں یعنی نبیوں کا تذکرہ، ان کے فضائل، ان پر کیا کیا اللہ پاک کے انعامات ہوئے، اور ان کی قوموں کے احوال، اگر وہ نیک تھے تو کیا کیا ان پر رحمتیں برسی، اور اگر وہ نافرمان ہوئی تو کس طرح عذاب کی شکار ہو کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ان باتوں کا بیان آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے چند ایپیسوڈ سے ناظرین، ہم اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ذکر سن رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے فضائل، آپ کے احوال، آپ کی پیدائش، اور پھر آپ کا فرعونیوں کو دعوت دینا، کس طریقے سے فرعون نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو جادوگر ٹھہرایا اور مقابلے کی دعوت دی، یہاں تک کہ ہم پچھلے چند ایپیسوڈ میں سن چکے ہیں۔ آج کس طرح فرعونیوں سے، جی ہاں جادوگروں سے آپ کا مقابلہ ہوا، یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہم آج کے ایپیسوڈ میں اور مزید اس کے آگے کی باتیں سماعت کریں گے، تو پوری توجہ کے ساتھ، جی ہاں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، نیکوں کا تذکرہ سن کر برکتیں حاصل کرنے، اور بروں کا انجام سن کر اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پورا ایپیسوڈ دیکھیے، انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ! تو کتنا ثواب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر حاصل ہوتا ہے۔ جو بار بار پڑھے، کئی بار پڑھے، جی ہاں مسلسل پڑھے، یعنی جتنا پڑھے اتنی برکتیں انشاءاللہ، اتنا ثواب حاصل ہوگا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے نبیوں کی باتیں، اور آج ہمیں سننا ہے کس طریقے سے جادوگروں کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، اور آگے کیا ہوا۔ جی ہاں ناظرین، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ آپ علیہ السلام حق پر ہے اور جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ملک میں اس سے پہلے بھی کئی جادوگر موجود تھے جو خود فرعون کے ماتحت تھے، اس کے انڈر میں تھے، اور کسی نے بھی ایسا حیران کن جادو نہیں دکھایا تھا،
اور نہ ہی کبھی کسی جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ سب باتیں اس کے ذہن میں تھی، وہ سمجھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کوشش کی کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے اور اس کی اپنی سلطنت بچ جائے۔ چنانچہ اس نے یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے۔ تو تمہارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو، یعنی ہم اور تم ایک وعدہ مقرر کر لیتے ہیں جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم کرو، یعنی ایک ایگریمنٹ بنا لیتے، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، اور اس کے پابند ہم بھی ہوں گے اور تم بھی ہوں گے۔ یعنی یہ مقابلہ ایسی جگہ پر کرتے ہیں کہ جو برابر کے فاصلے پر ہو۔ اب ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ برابر کے فاصلے سے کیا مراد؟ تو برابر کے فاصلے سے مراد یہ یعنی ایسی جگہ جو ہموار ہو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ فریقین میں ہونے والا مقابلہ دیکھ سکے۔ دور دراز سے لوگ جمع ہوں گے، تو جب ہموار جگہ ہوگی، بالکل اسٹیٹ جگہ ہوگی، تو سب لوگ دیکھ سکیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی یہ بات سنی تو فرعون کو جواب دیا اور فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایک وعدہ مقرر کر لیتے، وعدے کا دن طے کر لیتے، تو سنو، تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائے، یعنی میلے کا جو دن ہے، جس دن تمہارے یہاں میلہ لگتا ہے، اس دن بالکل دن چڑھے، بالکل یعنی سورج اپنی آفتاب سے نکل چکا ہو، تو اس وقت سب لوگوں کو جمع کر لو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس میلے کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس میلے سے فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی، جس میں وہ بہت سج دھج کر، سج سور کر جمع ہوتے تھے، نئے نئے لباس پہنتے تھے اور طرح طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سجاتے تھے اور اس دن جمع ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دن یعنی جو میلے کا دن، وہ عاشورے کا یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ اس سال یہ تاریخ، جس دن یہ مقابلہ ہونا تھا، اس سال یہ تاریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی، سنیچر کا دن تھا ناظرین، اور اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا، اس لیے فکس کیا کہ یہ دن ان فرعونیوں کی شان و شوکت کا دن تھا، اور حق کے ظہور و غلبہ اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جب کہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ اکٹھے ہو، کہ وہ ایسا دن ہے کہ ان میں بہت مشہور تھا، اور اس دن وہ لوگ بالکل سج سور کر جمع ہوتے تھے اور بڑی تعداد میں جمع ہوتے تھے۔ تو اس دن اگر یہ حق کا ظہور ہو جائے گا، حق غالب آ جائے گا اور جو باطل ہے وہ پست ہو جائے گا، تو اس سے بہتر اور کون سا دن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آپ نے فرعون کے سوال میں یہ جواب دیا کہ یہ دن مقرر کیا جائے۔ اب جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کر لیا گیا، اور اس مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا، اور فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں سے کون غالب آتا ہے۔ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں گے اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو جائے۔ یعنی ناظرین، فرعون کو اتنا کانفیڈنس تھا، اتنا بھروسہ تھا اپنے جادوگروں پر کہ وہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام سے متنفر کرنے کے لیے
جادوگروں کی طرف راغب کر رہا تھا کہ تم دیکھو یہ جو لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز لے کر آئے ہیں تو ہمارے پاس اس کے مقابلے کی چیز ہے اور ہم ان کو شکست دے دیں گے، اور لہٰذا جب یہ ہار جائیں گے ہم جیت جائیں گے تو ان کو ہرانے والے جو جادوگر ہیں ہم ان کی پیروی کریں گے۔ اچھا ناظرین، اس سے ان کا مقصد جادوگروں کی پیروی کرنا نہ تھا، بلکہ غرض یہ تھی کہ اس حیلے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے روکے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر قوم جو ان کی طرف راغب ہو رہی ہے تو معاذ اللہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، لہٰذا تم ان کو چھوڑ دو اور دیکھو ان سے بہتر ہمارے جادوگر ہے، لہٰذا جو ان کو شکست دے رہے ہیں تو جادوگروں کی پیروی کرو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح فرعون کا نظریہ تھا۔ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے، جمع ہو گئے، مقابلے کا وقت قریب ہے، اب ان جادوگروں نے کہا فرعون سے کہ کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ یعنی اتنے بڑے مقابلے کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے تو اس کا عوض کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تمہیں مقربین میں شامل کر لیا جائے گا، ابھی تو تم صرف جادوگر ہو لیکن تمہیں میرے خاص درباریوں کا عہدہ مل جائے گا، میرے قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، میرے خاص لوگوں میں تمہیں شامل کر لوں گا۔ یہ آفر فرعون نے ان جادوگروں کو دی۔ اب FGN چینل کے ناظرین، یہ سارے عہد و پیمان ہو گئے، اب مقررہ دن آ گیا۔ فرعون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج اور جادوگروں کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ جب جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے ان کو بھی نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، فرمایا تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ یہ خطاب آپ نے جادوگروں سے کیا، یعنی جادوگروں کو گویا آپ نے تنبیہ کی، سمجھایا، ڈرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر جادوگروں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ یہ بھی تو ہماری طرح جادوگر ہے، اور بعض نے کہا یہ باتیں جادوگروں کی ہے ہی نہیں، جادوگر ایسی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے منع کر رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ناظرین؟ چھپ کر مشورہ کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ چلے، اور مشورہ جب کیا تو مشورے میں بعض جادوگر دوسروں سے کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں جادوگر ہیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دے، اور تمہارا بہت شرف وہ بزرگی والا دین لے جائے جس دین پر تم برسوں سے قائم ہو، وہ دین سے تم کو پھیر دے، تو تم اپنا جماؤ، تم اپنا داؤ جمع کر لو، یعنی جو تم کو کرنا ہے وہ کر گزرو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا، جو غالب آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جادوگروں نے صف بندی کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنے جادو کا سامان ڈالیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی۔ اللہ اکبر، گویا موسیٰ علیہ السلام کا ادب انہوں نے کیا، جی ہاں جادوگر ہے لیکن پہلے اپنا داؤ نہیں ڈال رہے، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں
کہ آپ داؤ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، یہ ادب کا انہیں کیا صلہ ملا وہ بھی سنتے ہیں۔ جی ہاں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا تمہیں جو سامان ڈالنا ہے وہ ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے جادوگروں سے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ ان کے پاس جو کچھ جادو کے مکر و حیلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر کر لے، یعنی ان کے پاس کیا کیا ہے یہ جو کچھ کرنا چاہتے وہ کر لے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا معجزہ دکھائے، اور جب حق باطل کو مٹائے گا اور معجزہ جادو کو باطل کر دے گا تو دیکھنے والوں کو بصیرت و عبرت حاصل ہوگی کہ جو پہلے ڈالا گیا تھا اور جو بعد میں ڈالا گیا تو پہلے ڈالے ہوئے کو بعد والے نے بالکل ختم کر دیا۔ اس طرح آپ نے ان سے فرمایا پہلے آپ لوگ ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی۔ FGN چینل کے ناظرین، جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کھائی کہ انہیں اپنے غلبے کا اطمینان تھا، انہیں یقین تھا کہ ہم ہی جیتنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے جادو کے انتہائی اونچے درجے کا عمل ظاہر کیا تھا، یعنی ان کے پاس جو کچھ جادو کے معاملات تھے اس میں سب سے بڑا جادو جو تھا کہہ سکتے ہیں وہ ظاہر کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی، یعنی انہوں نے جو اپنی لاٹھیاں جو اپنی رسیاں زمین پر پھینکی وہ سب کی سب سانپ بن گئی، اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے، اور دیکھنے والے اس نظر بندی سے مسحور ہو گئے، وہ خوش ہو گئے کہ کیا جادو کیا ہے، کیا کمال کا کام کیا ہے۔ اب FGN چینل کے ناظرین، بعض علماء کا یہاں پر کہنا ہے، ان کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی فطرت کے مطابق اپنے دل میں اس بات کا خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ سانپ ان کی طرف ہی نہ آ جائے، اور بعض مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں قوم کے حوالے سے خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہو جائے اور معجزہ نہ دیکھے، کیونکہ یہ اتنا بڑا کام انہوں نے کر دیا تھا تو دیکھنے والے اسی کو صحیح سمجھ کر معجزہ دیکھے بغیر ہی واپس نہ چلے جائے، اس طرح وہ حق کی طرف آنے سے رک جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ: ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ یعنی کس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا اطمینان آپ کے قلب پر نازل فرمایا کہ آپ کو ڈرنے کی، آپ کو خوف کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت بہت بڑا سانپ بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا، جو جادو کی وجہ سے اژدہے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ کیونکہ ابھی آپ نے سنا نا کہ جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں ڈالی تو وہ سب کے سب سانپ اژدہے بن گئے تھے، پوری زمین بھر گئی تھی۔ وہ سارے سانپوں کو، سارے اژدہوں کو
موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا جو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وہ سارے سانپوں کو نگلنے لگا، اور جب وہ سب کو نگل گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ سبحان اللہ! جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا ناظرین جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو۔ پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں دی اور اپنے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ یہ جادوگر میری بات سنے بغیر ہی ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین پر جو انہوں نے ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر! اب جب وہ یہ بات کہنے لگا کہ یہ لوگ موسیٰ کی بات مان گئے اور اس پر ایمان لے آئے تو میں سمجھ گیا کہ موسیٰ جادو میں تمہارا استاد ہے۔ اب فرعون نے نیا داؤ ڈالا، وہ کہنے لگا کہ میں اس بات کو سمجھ گیا کہ موسیٰ جادو میں تمہارا استاد ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور وہ تم سے بڑھ کر ہے، اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور آپس میں جو مقابلہ دکھایا ہے یہ سب میرے اقتدار کے خلاف سازش ہے تاکہ مجھے مغلوب کر سکو۔ اللہ اکبر! FGN چینل کے ناظرین، یہ کہتے ہیں جسے نہ ماننا ہو وہ سب چیزیں دیکھ کر بھی انکار کر دیتا ہے، یعنی سورج کا بھی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے دیکھا کہ جن جادوگروں کو اس نے بلایا تھا، جن کو اس نے انعام و اکرام کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے اپنا داؤ ڈال بھی دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا مبارک ایسا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے سارے جادوگروں کے داؤں کو فیل کر دیا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے جادوگروں نے حق کو تسلیم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، کائنات کو پیدا کرنے والے رب العالمین عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، فرعون کو چاہیے تھا کہ وہ بھی سجدہ کرتا، وہ بھی حق بات کو تسلیم کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ لیکن اس نے اس نئے داؤ کے ذریعے مزید یوں کہیے کہ سازشیں رچنا شروع کی اور کہنے لگا کہ میں تم سب کو عبرتناک سزائیں دوں گا۔ فرعون کی یہ ساری تقریر اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تھی، کیونکہ وہاں پر سارے قبطی، اس کی قوم کے لوگ، بنی اسرائیلی سب موجود تھے نا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس تقریر کے ذریعے سب کو یہ بات سمجھاؤں کہ سنو، میں حق پر ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام اور یہ سب جادوگر انہوں نے پہلے سازش کی ہے اور یہ سب مل کر کے مجھے اور تم کو اپنی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے جادوگروں سے کہا کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یعنی میں نے تو تم کو اجازت نہیں دی اور تم میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ تو بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اس طرح وہ جادوگروں کو دھمکانے لگا،
ڈرانے لگا۔ فرعون کی دھمکی جادوگروں کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، ہلا نہ سکی، اور انہوں نے ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر فرعون کی تمام تر دھمکیوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے کہا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں، تیرے ہاتھ میں صرف دنیا کا فیصلہ ہے، اور ہم نے تو اس دنیا کو آخرت پر قربان کر دیا، ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے، اور ہم تو صرف اپنے خدا کی خوشنودی اور مغفرت کے طلبگار ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے FGN چینل کے ناظرین، وہ بڑی بڑی مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ جی ہاں، جادوگروں کے اس قول سے ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پاک جس کو ایمان پر استقامت کی دولت دے دے تو وہ بڑی بڑی مشکلات میں بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ایمان پر قائم رہتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جو آپ نے پہلے سنا تھا کہ نیک بیوی تھی، پہلے کے نبیوں کی نسل میں سے تھی، اس نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی۔ اور کیا سزا دی؟ اللہ اکبر، کیسا ظالم و جابر تھا ناظرین اکرام کہ اس نے 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دی، سینے پر بھاری چکی رکھ دی، اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئی تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرما دیا، اور اس کی خوشی میں، چونکہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، تو اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ پھر عرض کرتی ہے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے ترجمہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ان کا یہ دعا کرنا تھا ناظرین، کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے ان کی روح قبض فرما لی۔ یقیناً جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہو، اللہ پاک کی محبت میں، اس سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا اور دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، مشکلات اور مصائب میں اس سے خلاصی کا سوال کرنا، یہ نیک بندوں کی سیرت ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا سیکھنے کو ملا؟ پتہ یہ چلا کہ ظلم کرنے والا اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے، اور ہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جو حق پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو جادوگروں نے بھی قبول کیا، ایمان لے آئے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے بھی جو ہے آپ پر ایمان لے آئی، اور اس طرح مقابلہ مکمل ہوا۔ اب آگے مزید گفتگو ہے جی ہاں ناظرین، کہ پھر آگے کیا ہوا۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں ہم وہ بھی باتیں سماعت کریں گے۔ اب تک کے جو باتیں بیان ہوئی ہے، بس یہی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اور اس کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے،
اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم مصیبتوں کے بعد، صبر کے بعد اجر بھی عطا فرماتا ہے اور آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم پر بھی خصوصی کرم کی نظر فرمائے اور ہماری بھی تمام مشکلات حل فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آگے کے واقعے کے لیے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ